بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ سیاست پہ تو آئے دن بات ہوتی ہی رہتی ہے۔ آج ایک چھوٹی سی کہانی سن لیجئے۔ سیاست پہ بھی کچھ دیر میں اگر فرصت ملی تو انشاءاللہ بات کروں گا۔ کئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ یہ 22 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ لاہور سے ایک دوست نے فون کیا، بلدیاتی الیکشن کا ہنگامہ برپا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پسندیدہ امیدوار کو 30 کونسلر ووٹ دینا چاہتے ہیں، مگر اس امیدوار سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تم لاہور آ جاؤ۔ میں لاہور آیا اور اس گروپ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان میں ایک صاحب کا لہجہ ذرا مختلف تھا۔ اس قدر بے ساختہ اور اس قدر محبت اور اعتماد سے بھرا ہوا کہ میں ششدر رہ گیا۔ حیرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تہمد اور لمبا کرتا پہنے ایک خالص دیہاتی آدمی تھے، مگر وہ ایک لیڈر کی طرح گفتگو کر رہے تھے۔ جب وہ بات کرتے تو لوگ خاموش ہو جاتے اور توجہ سے ان کی بات سنتے۔ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندازہ ہوا کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ مجھے اس اعتماد نے حیران کیا اور میں نے کسی سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ میرے دوست ملک فاروق کھوکھر جو لاہور میں پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ ہنسے اور کہا میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب حیرت اور بڑھ گئی کہ ایسی کیا کہانی ہے جس کے لیے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پھر جو کچھ انہوں نے بتایا وہ ناقابل یقین تھا۔ چنانچہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے میں اگلی شام میں حاجی صاحب کے ہاں گیا۔ وحدت اور ملتان روڈ کے کونے پر میں نے ایک 3 منزلہ عمارت دیکھی جو 2 کنال پر پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے کہ بعد میں انہوں نے بتایا اس میں 32 کمرے تھے یا شاید 30 کمرے تھے۔ حاجی صاحب باہر اس عمارت کے باہر کھری چارپائی پہ بیٹھے تھے، غالباً سگریٹ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے۔ میں نے وہاں مزدور گھوم پھر رہے تھے اور عمارت پہ لکھا تھا مزدوروں کی مفت رہائش گاہ۔ میں نے ایک مزدور کو اشارہ کیا تو حاجی صاحب نے سرگوشی کے لہجے میں مجھ سے کہا کہ یہاں جو مزدور کام کرتے ہیں ہم انہیں کبھی جو یہاں رہتے ہیں ہم انہیں کبھی کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی نہیں کہتے۔ یہ کام ہم خود مہمان ہو یا کوئی اور، ان کے کام ہم خود کرتے ہیں، مزدوروں کو زحمت نہیں دیتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ رہائش گاہ انہوں نے کیوں اور کس لیے تعمیر کی، انہیں یہ خیال کیسے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج جس جگہ پر ٹیکس سوسائٹی قائم ہے یہ زمین انہوں نے کسی کو فروخت کی تھی، اور جب وہ اس کا بیانہ دے چکے تو اس کی قیمتیں یکایک بہت بڑھ گئیں۔ آپ جانتے ہیں ہر 10-15 سال کے بعد ایک لہر آتی ہے، پراپرٹی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان کے مطابق اس میں 1 کروڑ روپے منافع ہوا۔ اب نہ تو کسی بینک میں ان کا اکاؤنٹ تھا، وہ چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے، اور یہ زمین جب انہوں نے خریدی تو ان کا خیال تھا کہ 5-10 لاکھ روپے منافع ہوگا جو اپنی الماری میں رکھ چھوڑیں گے۔ لیکن جب 1 کروڑ روپے ملے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تو وہ اپنے والد گرامی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تمہیں یہ پیسے کس نے دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ کہا اسے واپس کر دو۔ پھر کچھ تأمل کے بعد کہا اتنی ہمت تم میں کہاں کہ سب کے سب واپس کرو، آدھے واپس کر دو۔ مراد یہ تھی کہ وہ صدقہ قبول فرماتا ہے اور صدقہ دینے والے کا رزق بڑھتا ہے۔ کہا اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ان مسجدوں کی تلاش میں نکلا جن کی مرمت کرنے کی ضرورت تھی اور جہاں کچھ سہولیات کا فقدان تھا۔ چنانچہ میں نے یہ ظاہرہ 22 برس پہلے روپے کی ویلیو تو بہت زیادہ تھی، تو کہتے ہیں کہ اس میں مشکل سے 4-5 لاکھ روپے ہی خرچ کر سکا، شاید اس سے بھی کچھ کم۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس روپے کو کہاں خرچ کروں؟ جب میں اس کا ارادہ کر چکا ہوں تو بہرحال یہ مجھے کرنا ہے۔ تو میں ایک دن کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے کچھ مزدوروں کو سڑک پر سوئے ہوئے دیکھا، تو فوراً مجھے خیال آیا کہ گرمی شدید، لاہور کی شدید گرمی میں اور ٹھنڈ کے موسم میں یہ بیچارے سڑکوں پہ سونے کے لیے مجبور ہیں، تو ان کے لیے ایک رہائش گاہ بنا دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ عظیم الشان عمارت تعمیر کی۔ یہی نہیں، اس زمانے میں لاہور میں ٹانگوں کا رواج زیادہ تھا، یعنی اب کے مقابلے میں تو بہت زیادہ تھا، اگرچہ رکشہ بھی چلتے تھے، تو گھوڑوں کے پانی پینے کا بھی بندوبست کیا، اور بھی جو کچھ سہولتیں ممکن تھیں وہ مہیا کیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی
کہ حاجی صاحب ان تمام کمروں میں غسل خانوں کی صفائی خود کرتے تھے. ہر کمرے میں ظاہر ہے ایک آدھ نہیں کئی مزدور سوتے تھے. ان کے لیے ایک بڑا باورچی خانہ بھی تعمیر کیا گیا جہاں وہ سودا سیلف لا کے خود جو کھانا پکانا چاہتے ہوں وہاں کھانا پکا لیں. گیس لگوائی گئی. اور حاجی صاحب نے بتایا کہ وہ صبح سویرے سو کر اٹھتے ہیں اور مزدور کام پہ چلے جاتے ہیں تو وہ صفائی میں جٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ غسل خانوں کی صفائی، صرف کمروں کی نہیں، غسل خانوں کی صفائی بھی خود کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب بات تھی. ایک آدمی جو اتنا سادہ لباس پہنتا تھا اور اتنی سادہ زندگی گزارتا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں؟ تو وہ اس پہ خوش دلی سے ہنسے اور کہا اب کیا کاروبار کرنا ہے جی، اب تو میں یہاں چارپائی پہ بیٹھا رہتا ہوں، جس کسی کو پلاٹ بیچنا ہو وہ بھی میرے پاس چلا آتا ہے اور جسے خریدنا ہو وہ بھی چلا آتا ہے، اب تو کوئی مشقت کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ مزدور یہاں رہائش پذیر ہیں تو اس علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں ملتان روڈ پہ، تو انہیں اگر مزدوروں کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں چونکہ ظاہر ہے میرا ان سے واسطہ رہتا ہے تو میں انہیں کوئی موضوع آدمی تجویز کر دیتا ہوں. خیر ہم کچھ دیر وہاں گفتگو کرتے رہے. اس کے بعد حاجی صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے اپنی رہائش گاہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ بھی بتایا کہ وہ ان کا انحصار صرف اس پراپرٹی کے کاروبار پر نہیں ہے بلکہ ان کی کچھ زرعی زمین ہے، اور غالباً کہا کہ کوئی 25 ایکڑ زمین ہے، اس سے بھی کچھ آمدن رہتی ہے. وہ قریب ہی ایک گلی تھی، وہ مجھے لے گئے. میں ذرا جلدی میں تھا کیونکہ بہت وقت گفتگو میں بیت گیا تھا، چنانچہ مکان کو باہر ہی سے میں دیکھ سکا ان کے اصرار کے باوجود. تو ایک بڑا شاندار مکان تھا. میں نے ان سے کہا حاجی صاحب مکان تو بہت شاندار ہے. تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا لوگ بندوں کی نوکری کرتے ہیں اور آسودگی کی زندگیاں گزارتے ہیں، میں تو اللہ کی نوکری کرتا ہوں تو میری رہائش گاہ کیوں اچھی نہ ہو. 22 برس بیت گئے اور آج مجھے پھر ان کی یاد آئی اور ان سے ملنے کو جی چاہا. تو میں نے فاروق صاحب کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا حاجی صاحب حیات ہیں، زندہ سلامت ہیں اور شاد ہیں؟ تو ایک خالص پنجابی لہجے میں اس نے کہا چنگے بھلے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں. میں نے کہا عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگے یہی کوئی 85 برس کے قریب، مگر صحت مند ہیں، پیدل چلتے ہیں. میں نے پوچھا کمروں کی صفائی کون کرتا ہے؟ کہنے لگے خود ہی، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو ایک آدھ مزدور کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. ظاہر ہے اس کی مزدوری ادا کرتے ہوں گے کیونکہ ان کا تو فلسفہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو مہمانوں کی طرح رکھا جائے. یہ واقعہ میں نے اپنے دوستوں کو سنایا جہاں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک ہمارے دوست جو ہیں وہ کوئی 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ لاہور کے سفید پوشوں کو اپنا راشن مہیا کرنے پہ ہر ماہ صرف کرتے ہیں. تو اس پہ ایک اور دوست نے کوئی تجویز پیش کی کہ آپ کو اس کام کو پھیلانا چاہیے اور تعلیمی ادارے وغیرہ قائم کرنے چاہیے. مگر پھر خود ہی کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو میرے دوست نے کہا کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل کام کیے جا سکتے ہیں، اور اسی بات کا حوالہ دیا کہ صدقے سے تو مال کم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو ابھی تو خیر شام ہو گئی ہے، رات کے 8 بج رہے ہیں اور کچھ دیر میں یہ کہانی آپ سنیں گے. تو لیکن کل انشاءاللہ میں حاجی صاحب سے کوشش کروں گا ملنے کی، اور ایک بار پھر ان سے پوچھوں گا کہ یہ 22 برس کیسے بیتے. تو یہ مختصر سی کہانی آپ کو سنانا تھی. کچھ دیر میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ حاضر ہوں اور سیاست پہ بات کروں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.